اور آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سے پیوستہ روز بنو قریظہ کے تذکرے ہو رہے تھے۔ بنو قریظہ یہودیوں کا وہ آخری قبیلہ جو مدینہ کے اندر آباد تھا، اور یہودیوں کی شروع سے عادت رہی ہے کہ ہمیشہ یہ سازشی ذہن رکھتے ہیں اور سازش ہی کے پیچھے چلتے ہیں، اور انہوں نے ایک بہت سخت ترین وہ سازش رچی۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتی تو پھر اہل ایمان کا قتل عام مدینہ کے ہر گلی اور بازار میں ہوتا، لیکن جس وقت اللہ کی مدد اور نصرت شامل حال ہوا کرتی ہے، اللہ دشمنوں کی تدبیریں انہی پر الٹ دیا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کی تدبیر سب سے بہترین تدبیر ہوا کرتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بنو قریظہ کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش قدمی کا حکم دیا اور فرمایا کہ عصر کی نماز وہاں جا کے پڑھی جائے، اور صحابہ تیزی سے وہاں پر پہنچے اور بنو قریظہ کی بستی کو گھیر لیا۔ ادھر بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد نے سارے یہودیوں کو اکٹھا کیا اور کہا میری بات غور سے سنو، کیا تم مجھے سردار مانتے اور سمجھتے ہو؟ کہا جی مانتے ہیں۔ کہا پھر یہ بات بھی سنو اور سمجھو کہ اس وقت باہر مسلمانوں کا لشکر اکٹھا ہو رہا ہے، ان حالات کے اندر بہتر یہ ہے کہ آپ اور ہم سب اسلام قبول کر لیں اور مسلمان ہو جائیں۔ ساتھ یہ بھی کہا کہ قسم موسیٰ کے رب کی کہ تم سب جانتے ہو کہ یہ نبی سچے نبی ہیں، ان کی نشانیاں تمہاری کتاب تورات کے اندر موجود ہیں۔ گویا کہ اس وقت بھی جس وقت باہر اسلامی فورسز کھڑی تھیں، یہ یقین کر رہے تھے کہ یہ نبی بھی سچے ہیں، قرآن بھی سچا ہے۔ آج بھی یہود آپ اور ہم سے زیادہ اس قرآن کو جانتے اور سمجھتے ہیں جو آپ اور ہمارے سامنے کھلا ہوا ہے۔ ہم سے زیادہ وہ اس کو پڑھتے، جانتے اور سمجھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ روئے زمین پر اگر کوئی خالص قوت موجود ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اس لیے ہر وہ راستہ، کل بھی ان کا یہی رویہ تھا اور آج بھی رویہ یہ ہے، ہر وہ راستہ جو مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلص اور اخلاص کے ساتھ چلیں، اس راستے پر قدغنیں اور روکیں کھڑی کریں۔ انہوں نے کہا یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم اسلام قبول کر لیں۔ کہا پھر دوسرا یہ ہے کہ اپنی عورتوں اور بچوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر ڈالیں اور تلواریں لے کر میدان میں آ جائیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کریں۔ یہودی نے کہا یہ بھی بڑا مشکل کام ہے۔ کہا پھر تیسرا تمہیں بتاتا ہوں گر، ہفتے والے دن انہیں بھی یقین ہے کہ تم اور ہم حملہ نہیں کریں گے، کیونکہ ہفتہ ہمارے ہاں قابل تعظیم اور قابل احترام دن ہے۔ ہم ہفتے والے دن حملہ کر کے جس دن وہ سوچ رہے ہوں گے ہم حملہ نہیں کر سکتے، ہم ان پر حملہ کر دیں گے، جو بچا بچا، نہ بچا نہ بچا، کامیاب ہو گئے تو کامیاب ہو گئے۔ تو پورے قبیلے نے تینوں باتوں کو رد کر دیا کہ نہیں ہم تمہاری بات کو نہیں مانتے۔ انہوں نے کہا غصے میں کہا کعب بن اسد نے لگتا ہے کہ پیدائش جب سے تم ماں کے پیٹ سے جنے ہو اس وقت سے لے کر کبھی ہوش کی بات تم لوگوں نے کی نہیں، اب تم جانو تمہارا کام جانو۔ اب کعب بن اسد نے کہا اچھا میں نے شرطیں رکھ دی، اب تم مشورہ دو۔ انہوں نے کہا مشورہ یہ ہے ہم پہلے جائزہ لیں کہ مسلمانوں کا ہمارے بارے میں نظریہ اور سوچ کیا ہے، اس لیے آپ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایسا وفد بھیجیں جو ایسے بندے کو ہمارے پاس بھیجے جسے ہم بھی اچھی طریقے سے جانتے ہو، ہمارے ساتھ اچھے تعلقات رکھتا ہو اور ہمارے ساتھ بھی اس کا اچھا، اس کا بھی ہمارے ساتھ اچھا معاملہ ہو، اس کو بھیجیں۔ آخر ایک وفد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، کہا کہ آپ ہمیں ہمارے پاس حضرت ابو لبابہ کو بھیجیں۔ حضرت ابو لبابہ جو ہیں ان کی زمینیں اور کھیتیاں بھی بنو قریظہ کی بستیوں میں تھیں اور ان کی برادری اور خاندان بھی یہاں آباد تھا، اس لیے بنو قریظہ کے ساتھ ان کا اچھا معاملہ تھا۔ انہوں نے سوچا ابو لبابہ سے بات ہو کر ہمیں پتہ چل جائے گا کیا اندازہ ہمارے متعلق ہونے والا ہے، کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور فرمایا کہ جائیے آپ یہودیوں سے بات چیت کیجیے۔ جب ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ یہودیوں کی بستی میں پہنچے تو سارے مرد آپ کے قریب اکٹھے ہو گئے اور عورتیں اور بچے دھاڑے مار کر رونے لگے، کیونکہ انہیں اندازہ تھا کہ غزوہ خندق کے دوران جنہوں نے غداریاں کی ہیں اس کا انجام اچھا نہیں ہونے والا۔
غدار کی سزا ہمیشہ ہر قوم اور ہر برادری کے اندر موت ہی ہوتی ہے۔ ان سے پوچھا کہ ابو لبابہ سناؤ، کہا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قاصر ہوں، اس لیے جو ہے تم اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دو۔ ایک یہودی نے پوچھا اگر ہم حوالے کر دیں ہمارا انجام کیا ہوگا؟ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ زبان سے تو نہ بولے لیکن انگلی سے اشارہ گردن کی طرف کیا کہ ذبح کر ڈالے جاؤ گے، اشارتاً۔ اب انہیں سمجھ میں آ گئی اب تو مارے جائیں گے۔ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ جب وہاں سے پیچھے پلٹے واپس بارگاہ رسالت میں آنے کے لیے تو انہیں ایک احساس پیدا ہوا، اوہو میں تو راز افشا کر دیا کہ ان کو قتل کیا جائے گا، راز تو راز تھا، یہ تو مجھے بتانا نہیں چاہیے تھا۔ وہ بارگاہ رسالت میں جانے کی بجائے سیدھا مسجد نبوی کے اندر تشریف لے گئے اور اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کھولیں گے تو کھولیں گے، نہیں تو میں بندھا ہوا ہوں کہ میں نے ایسی بڑی غلطی کر لی، میرے منہ سے اتنی بڑی، میرے اشارے سے اتنی بڑی بات ان تک پہنچ کی جو راز کی بات تھی۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لبابہ کو بھیجا ہوا تھا، انتظار کرتے رہے ابو لبابہ اب آتے ہیں اب آتے ہیں اب آتے، لیکن وہ لیٹ سے لیٹ ہوتی جا رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو بھیجا تاکہ حالات معلوم کر سکیں کہ ابو لبابہ ابھی تک کیوں نہیں پہنچے۔ انہوں نے آ کر بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ ہو گیا، اور ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کاش ابو لبابہ میرے پاس آ جاتے تو میں اللہ سے ان کے لیے دعا کرتا، لیکن انہوں نے خود ہی اپنا معاملہ پہ رب کے سپرد کر دیا ہے، اب رب کا حکم آئے گا تو ابو لبابہ کے ساتھ معاملہ ہوگا، اس لیے اس بات کو چھوڑو۔ اور آپ نے فرمایا علی رضی اللہ عنہ سے کہ آپ جا کر ان کے پاس پہنچے۔ علی رضی اللہ عنہ ہاتھ میں آپ نے جھنڈا اسلام کا اٹھایا ہوا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو قلعے کے پاس جا کر زور سے دھاڑے کعبے کے رب کی قسم یا تو حمزہ کی طرح شہید کر دیا جاؤں گا یا پھر میں ان قلعوں کو گرا کر یہاں مسمار کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم کو بلند کروں۔ اب اس پرزور اور سخت ترین گفتگو کے سبب یہودیوں کے دل ہل گئے، کہا معاملہ لگتا ہے اب ایسا ہی ہوگا، معاملہ قتل کا ہی ہوگا۔ ان سب نے ہتھیار ڈال دی، کہا لیکن ہمارا معاملہ جو ہے وہ اوس کے سردار سعد بن معاذ دیکھیں گے۔ پھر سعد بن معاذ کیسے پہنچے وہاں پر، ان کا پہنچنا بھی ایک منفرد تھا، وہاں پر آنا بھی ان کا فیصلہ بھی، انشاءاللہ اس پر ہم کل بات کریں گے، کیونکہ سعد بن معاذ انہیں صدیق انصار کا لقب حاصل ہے۔ جس طرح مہاجرین میں ابو بکر صدیق کو صدیق کا لقب حاصل ہے، اس سعد بن معاذ کو انصار کے اندر صدیق کا لقب حاصل ہے۔ انشاءاللہ ہم کل تذکرے کریں گے اس کے بعد کے واقعات کیا تھے اور کیا معاملہ۔